أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضله بدقته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والحشر الرياح برحمته وابتدى الصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو خلاف له نفي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد شهله ومن شهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخاتم المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض وحجة الله على القلب العدل المشتهر والمهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومنكر قضائهم وفاسق حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صلوات الله اللهم صل على محمد. دعا میں پروردگار عالم سے قربانیاں گئی تمام خرچ خیرات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے نبی اہل بیت کے. لاکھوں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری والد حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. کبھی امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے. سارا درود کرے مل کے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع. مجلس اعزاز کا سلسلہ شہادت حضرت محسن ابن علی اور دختر جناب رسول خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہے. اور سرنامہ کلام میں کتاب خدا کی طائبہ کی ہدایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بڑی مشہور و معروف آیت, بڑی مشہور و معروف سورت, قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ, اس کی ایک آیت. ارشاد ہو رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَا, ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. توجہ مکمل طور پہ میری طرف رکھیے گا. ایک مقام پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں, بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں مدیر کے فقیروں سے ہے. خدا کا ایک نبی ہے اور بڑا ہی پیارا نبی ہے خدا کا, اور اتنا پیارا ہے کہ خدا نے اس کو خلیل کہا. خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور صرف خلیل نہیں ہے, بت شکن بھی ہیں اور خدا کے عاشق بھی ہیں. خدا سے عشق کیا ہے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم
خدا نے نبوت عطا کی، خدا نے امامت عطا کی. امامت جناب ابراہیم نے مانگی کہ میرے اللہ امامت عطا کر اور امامت کو میری نسل میں رکھ، میری ذریت میں رکھ امامت کو. جناب ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی اور جناب ابراہیم کے 4000 سال بعد جناب ابراہیم کی نسل میں رسول خدا کے بعد رسول خدا کے 12 وصی جو آئے وہ ائمہ تحریر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے. تو یہ تو ایک جملہ تھا، ذرا سا تمہید میں میرا ساتھ دیے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام خدا نے نبی بھی بنایا، خدا نے خلیل بھی بنایا، خدا نے امام بھی قرار دیا. جب سارے امتحان خدا نے لے لیے، ابراہیم آپ نے ہماری راہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے میرے پروردگار چھوڑ دوں گا. کہ ابراہیم ایسے نہیں بلکہ صحرا میں لے کے جاؤ اور صحرا کے اندر اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کے تنہا وہیں پہ صحرا کے درمیان تپتے ہوئے صحرا میں اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ. جناب ابراہیم لے کے گئے صفا و مروہ کے درمیان منی کے مقام پر، جہاں آج بھی صحیح کی جاتی ہے. صفا و مروہ کے درمیان جو حج پہ گئے ہیں اسی مقام کے درمیان جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور جناب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم عشق خدا میں امتحان دینے کے لیے اپنے گھر والوں کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. اور ایسا امتحان خدا نے لیا کہ یہاں جناب ہاجرہ پریشان ہے، کبھی اس جانب بھاگتی ہے کبھی اس جانب دوڑتی ہے کہ بیٹے کو پانی مل جائے. یہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور ایڑیاں رگڑنا تھا کہ زمین سے زمزم کا پانی نکلا. جملہ آپ کے حوالے کروں، تاریخ میں 2 بچے ہیں جنہوں نے زمین پر ایڑیاں رگڑی ہیں. ایک نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا پانی نکلا، دوسرے نے ایڑیاں رگڑی تو حسین نے بڑھ کے اٹھا لیا کہ اگر اس نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا پانی نہیں بلکہ کوثر کا پانی نکلے گا. حسین نے بڑھ کے اٹھا لیا کہ نہیں، یہ ایڑیاں نہ رگڑے، اس لیے کہ یہ فخر اسماعیل ہے، یہ فخر ابراہیم ہے، تو یہ اگر ایڑیاں رگڑے گا تو کوثر کا پانی نکلے. تو جناب ابراہیم چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو آ گئے. کہ ابراہیم آپ نے ایک امتحان دے دیا، دوسرا امتحان دینا ہے. توجہ، دوسرا امتحان دینا. جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ کیا؟ کہ ابراہیم گھر والوں کو تو چھوڑ دیا، اب مال و دولت کو بھی چھوڑنا. کہ میرے اللہ مطلب کا آپ کو امتحان دینا ہے اور میری راہ میں مال و دولت کو چھوڑ دینا ہے، جو آپ کے پاس ہے سب میری راہ میں قربان کر دینا. ٹھیک ہے میرے اللہ. بیٹھے تھے جناب ابراہیم، دور سے ایک آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس تسبیح کو سنتے سنتے جناب ابراہیم قریب پہنچے. قریب جا کے کہا کہ ایک مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ سنا. اس نے دوبارہ تسبیح پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے کہا اتنا حسین کہیں جیسے تم اس تسبیح کو تلاوت کر رہے ہو، میرا دل ہے کہ تم اس تسبیح کو دوبارہ پڑھو. اگر تم تسبیح دوبارہ پڑھو گے تو یہ جو میرا بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے آدھا حصہ تمہارا، آدھا تمہارا. آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے آدھا بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کیا. پھر کہا اتنے حسین طریقے سے پڑھ رہے ہو، مجھے خدا کی یہ تسبیح بڑی پسند آئی، دوبارہ پڑھو، یہ جو باقی بچا ہوا ریوڑ ہے یہ بھی تمہارا. پھر آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. وہ باقی بچا ہوا ریوڑ بھی دے دیا. جناب ابراہیم نے کہا اتنی بہترین تسبیح ہے، ایک مرتبہ میرا دل ہے کہ تم مجھے اور سنا دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں چونکہ اتنا بڑا ریوڑ سنبھالنے کے لیے کوئی چاہیے تو تم مجھے تسبیح سنا دو، میں ساری زندگی تمہارے اس ریوڑ کو سنبھالتا رہوں گا. آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم چلنے کو تیار ہوئے تو فرشتے نے اپنے چہرے کو بدلا اور واپس فرشتے کی شکل میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ ابراہیم خدا بعد السلام کہہ رہا ہے یہ تو تمہارا امتحان تھا، یہ تو تمہارا امتحان تھا، تم نے یہ امتحان بھی پورا کر دیا. اور ابراہیم کی خدا کی آواز آئی کہ ابراہیم سارے امتحان دے دیے، ایک امتحان اور دے دو. کہا میرے اللہ کون سا امتحان؟ تو عالم خواب پہ جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی. جناب ابراہیم لے کے چلے
اور حضرت اسماعیل کو لے کے پہنچے تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو آواز خدا آئی کہ ابراہیم چونکہ تم نے خدا کی محبت کے درمیان میں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اس لیے تم محبوب نہیں خلیل خدا ہوئے ہو. تم محبوب نہیں، بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا، تم محبوب خدا نہیں خلیل خدا ہوئے ہو. میرے اللہ ٹھیک ہے خلیل بھی ہو گئے اور امامت بھی دے دی، نسل میں بھی امامت رکھ دی. خدا نے کہا ابراہیم امتحان دے دیے لیکن اب خدا کا ایک ایسا کام کر دو، یہ امتحان نہیں ہے لیکن کام ہے. تو میرے اللہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو خدا کے گھر کی جگہ ہے نا، اس جگہ پہ 4 دیواروں کو کھڑا کرنا ہے. حضرت آدم کے زمانے میں یہاں پہ گھر میں یہ جو مقام آج خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت آدم کے زمانے پہ یہاں پہ خیمہ لگایا گیا تھا. حضرت آدم نے خیمہ لگایا اور حضرت آدم نے کہا تھا کہ یہ جو خیمہ ہے یہ خدا کے گھر کی نسبت ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اس مقام پہ خدا کا گھر تعمیر ہوگا. حضرت نوح کے دور میں جو طوفان آیا تو وہ خیمہ اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کے دور میں چونکہ نشان باقی تھا تو خدا نے کہا کہ ابراہیم آپ نے ادھر دیواریں کھڑی کرنی. ابراہیم نے کہا میرے اللہ ٹھیک ہے. یہاں 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کا گھر تعمیر کیا. پہلی حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم دیواروں کی تعمیر کر رہے ہیں. دوسرے حضرت اسماعیل اٹھا کے پتھر جو ہیں حضرت ابراہیم کو دے. اور تیسرے عام انسان نہیں، بشر نہیں بلکہ خدا کا فرشتہ ہے حضرت جبرائیل جو حضرت ابراہیم کی مدد کر رہے ہیں خدا کا گھر تعمیر کرنے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خدا کا گھر تعمیر کیا. خدا کا گھر تعمیر ہو گیا. خدا کے گھر تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کی آواز ہے میرے اللہ توجہ، میرے اللہ امتحان دیا، تیرے عشق میں میں نے گھر والوں کو صحرا کے بیچ میں رکھ چھوڑا، تیرے عشق میں میں نے سارا مال و دولت چھوڑا، تیرے عشق میں میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. میرے اللہ خلیل کا عہدہ بھی مل گیا، نبوت کا عہدہ بھی میرے پاس ہے، خود شکن بھی میں ہوں اور امامت بھی میرے پاس ہے، امام بھی میں ہوں اور میری نسل میں بھی تو نے امامت رکھ دی. لیکن میرے اللہ وہ سب عشق کرنے کے بدلے میں ملا تھا، عشق کے امتحان کے بدلے میں ملا تھا. میرے اللہ یہ جو گھر تعمیر کروایا ہے اس کا کوئی معاوضہ، اس کی کوئی قیمت، جو ہم نے مزدوری کی ہے، مزدور اگر کام کرے، آپ اپنے گھر میں کسی مزدور کو لے کے آئیں تو وہ بھی دن کا کچھ پیسے لیتا ہے، وہ بھی دہاڑی پہ کام کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ یہ جو مزدوری کروائی ہے اس کا کچھ صلہ دے، اس کا کچھ معاوضہ دے. تو آواز ابراہیم کیا کیا ہے کہ میرے اللہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، بے شک تو نے نہیں رہنا لیکن تیرا گھر تعمیر کیا ہے. ابراہیم بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے علی کے کسی شیعہ کو کھانا کھلایا ہو. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا معصوم کی ذات میں بلند آواز سے امام سے پوچھا گیا مولا حضرت ابراہیم نے معاوضہ کیا مانگا؟ کہا کہ امام کا فرمان ہے کہ خدا کی آواز آئی کہ ابراہیم دعویٰ تو ایسے کر رہے ہو جیسے علی کے کسی شیعہ کو کھانا کھلا دیا، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دیا. تو فوراً آواز آئی یا اللہ یہ علی کون ہے؟ امام فرماتے ہیں اس وقت خدا نے حجابات ہٹائے. جب حجابات ہٹے تو حضرت ابراہیم نے ایک قندیل میں ایک نور کو دیکھا. توجہ، ایک قندیل میں ایک نور کو دیکھا. قندیل میں نور کو دیکھا تو خدا نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ یہ نور تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ علی کا نور ہوگا جو قندیل کے اندر ہے، لیکن میرے اللہ یہ جو قندیل کے آس پاس طواف کرنے والے نور ہیں یہ کون ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم قندیل کے اندر تو علی کا نور ہے، یہ جو قندیل کا طواف کر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں علی کے شیعہ ہے. شیعہ تو علی ابن ابی طالب، علی کے شیعہ ہیں یہ جو اس کا طواف کر رہے ہیں. تو کہا کہ میرے اللہ مجھے کچھ معاوضہ نہیں چاہیے، بس اتنا کر دے کہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے، مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے.
حضرت ابراہیم خدا کا گھر تعمیر کرنے کے بعد جو معاوضہ مانگ رہے ہیں، جو اس کی مزدوری مانگ رہے ہیں، جو اس کا صلہ مانگ رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے۔ تعمیر کیا کیا ہے؟ خدا کا گھر، وہ گھر کہ جس میں خدا نے رہنا نہیں ہے۔ میرے اللہ گھر تعمیر کیوں کروایا؟ کہ 4 مقصد ہے اس گھر کو تعمیر کرانے کے لیے۔ پہلا میرے اللہ کیا؟ پہلا مقصد خدا نے کہا کہ خدا کے گھر کا طواف کروانا ہے۔ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، جو نہیں گئے مولا انہیں ایک مرتبہ ضرور خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں مولا انہیں بار بار خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جو گئے ہیں وہ ذرا میری تائید کیجیے گا۔ پہلا کیا مقصد ہے؟ خدا نے کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف کروانا۔ طواف کے لیے خدا نے اپنا گھر تعمیر کرا۔ دوسرا مقصد خدا نے کہا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ خانہ خدا کے سامنے بندے کو جھکانا ہے، رکوع کروانا ہے۔ میرے اللہ تیسرا مقصد کہ رکوع کے بعد پاؤں جھکانا ہے اور بندے کو سجدہ کروانا ہے۔ یہ خانہ خدا اس لیے بنا تاکہ انسان ادھر سجدہ کرے۔ تیسرا مقصد سجدہ، پہلا مقصد طواف، دوسرا مقصد رکوع، تیسرا مقصد سجدہ۔ میرے اللہ چوتھا مقصد کیا ہے؟ تو چوتھا مقصد خانہ خدا کا اعتکاف ہے۔ خدا کا گھر اس لیے بنایا کہ اعتکاف کیا جا سکے۔ پوری تاریخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت تاکہ دکھا دیجئے، ایک اعتکاف کے علاوہ مجھے خانہ خدا کے اندر کسی کا اعتکاف دکھائیے۔ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے، کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے اعتکاف۔ خانہ خدا میں 3 دن ایک ہی ہستی ہے جو خانہ خدا کے اندر رکی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت امیر المومنین کی پاک والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ پہلا اور آخری طواف، پہلا اور آخری اعتکاف جو ہے خانہ خدا کا، وہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا۔ اعتکاف خدا کے گھر میں، اعتکاف خدا کے گھر میں مسجد میں صرف مردوں کا ہے۔ جا کے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا۔ خدا کے گھر میں مسجد کے اندر آج بھی جو اعتکاف کرے گا وہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے شریعت نے کہا کہ اعتکاف گھر کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کدھر طواف کر رہے ہیں؟ کدھر ہے اعتکاف میں جناب فاطمہ؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہاں اعتکاف کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کے اندر۔ اب یا تو بندے کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے کسی اور مقصد کے لیے اپنا گھر بنوایا ہے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ جس گھر کے اندر فاطمہ بنت اسد اعتکاف کر رہی ہے وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ فاطمہ کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا ہے۔ جناب فاطمہ کے بیٹے علی ہیں، اور حج کے موقع پہ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خدا کے گھر کا جو غلاف ہے اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ پہلے 10 ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس میں غلاف اٹھا دیا جاتا ہے۔ جو گئے ہیں غلاف 10 دن کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے، باقی آپ 12 مہینے میں سے کسی بھی دن چلے جائیں غلاف اٹھا ہوا نہیں ہوتا، دیواروں کے اوپر ہوتا ہے۔ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، جب تک حج پورا نہیں ہو جاتا، یہ وہ دن ہے کہ جب خدا کے گھر کا غلاف اٹھا دیا جاتا ہے۔ توجہ، خدا کے گھر کا غلاف اٹھا دیا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آج کے دور میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، یہ 12 مہینے خدا کے گھر کے اوپر غلاف پڑا رہتا ہے، یہ واحد 10 دن کیوں ہے کہ جب تم لوگ غلاف اٹھا دیتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے اٹھا دیتے ہیں کہ کہیں کوئی خانہ خدا کے غلاف کا دھاگا نہ توڑ کے لے جائے۔ 12 مہینے لوگ نہیں آتے کیا؟ 12 مہینے بھی تو لوگ آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہاں رہنے والے زیارت کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت دھاگا توڑنے کا کسی کو ڈر نہیں ہے؟ صرف یہ 10 دن جو ہے تبھی دھاگا توڑنے کا ڈر ہے تو غلاف اٹھا دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علی کے فضائل چھپانے ہیں، علی کی حقیقت چھپانی ہے۔ خدا نے کہا خبردار، پورے 12 مہینے غلاف نیچے رہے گا، صرف یہ 10 دن غلاف اٹھا رہے گا، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں کہیں کسی اور دن میں کوئی آئے یا نہ آئے، ان 10 دنوں میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر طرف سے ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، آتے مسلمان ہیں لیکن الگ الگ ملکوں سے آتے ہیں،
الگ الگ زبانیں بولنے والے آتے ہیں، الگ الگ عقیدے والے آتے ہیں، کوئی کسی عقیدے کا ہے، کوئی کسی عقیدے کا ہے، ہیں سارے مسلمان۔ خدا نے کہا خبردار ان 10 دنوں میں غلاف نیچے نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میں دنیا والوں کو دکھا سکوں کہ طواف کے دوران غور سے دیکھو 3 دیواریں جو ابراہیم نے بنائی ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک دیوار ہے جو آج بھی دنیا والوں کے دلوں پہ زخم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جس نے آج بھی زخم لگایا ہو، وہ ایک لکیر دکھانی ہے، اور وہ لکیر کوئی عام لکیر نہیں۔ 13 رجب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے قریب پہنچی اور دیوار پہ ہاتھ رکھا تو خانہ خدا کی اسی دیوار میں یہیں سے در بند۔ میں کہوں گا بی بی خانہ خدا کے دروازے کی چابی آپ کے شوہر کے پاس ہے، چابی دیجئے، دروازہ کھولیے، چابی دیجئے۔ جناب ابو طالب، خانہ کعبہ کی چابی حضرت ابو طالب کے پاس، بی بی چابی لیجیے اور دروازہ کھول کے اندر جائیں۔ یہ کیا آپ آئیں اور کعبے کی دیوار پہ در بنا اور پھر اندر گئی؟ تو بی بی نے بتایا دنیا والوں یاد رکھو میں چاہتی تو دروازے کا تالا کھول کے کعبے میں جا سکتی تھی، اگر میں یہ کرتی تو دنیا والے لکھتے تھے ٹھیک ہے، چابی اپنے پاس تھی، کعبے کا دروازہ کھولا، تالا کھول کے چلی گئی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ علی کعبے میں آ گئے کیونکہ چابی اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے فاطمہ بنت اسد گھر میں چلی گئی۔ خدا کے بیوی نے کہا میں خدا کے گھر کے پاس آئی، خدا نے در بنایا۔ یہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو علی کے ساتھ بغض سوچ سمجھ کے رکھنا، علی کے ساتھ دشمنی سوچ سمجھ کے کرنا، اس لیے کہ علی جب چاہتے ہیں تو آنے کے لیے وہاں پہ در ضرور بناتے ہیں۔ علی جب آتے ہیں تو در، یا تو علی آنے کے لیے دیوار میں در بناتے ہیں یا علی آنے کے لیے دروازے کو اکھاڑ کے آسمان میں اڑا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صرف وہی بیدار ہو کے سن رہے ہیں، باقی سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ مجھے مولا سلامت رکھے۔ آپ حضرات کو یہ یاد رکھیے گا کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے تقدیر بنتی ہے، جو بولتا ہے اس کی تقدیر بنتی ہے، جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی ہاتھ کی لکیروں کو بدلا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جاؤ جو مجلس حسین میں بول رہا ہے یا ہاتھ بلند کر رہا ہے، اس کے نصیب میں جتنی پریشانیاں ہیں سب کو مٹا دو اور خوشیاں لکھ دو۔ تو یہ امام کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں جا کے اپنے کسی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیجئے گا۔ تو خدا کا گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اس گھر کو نسبت کس سے ہے؟ علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ خدا نے تو آنا نہیں، تو گھر کی نسبت حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ دوسرا گھر ہے جس کی نسبت حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ جو مجھے دوسرے نمبر پہ گھر پڑھنا تھا وہ میں آخر میں پڑھوں گا، اور جو مجھے آخر میں پڑھنا تھا وہ میں پہلے پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے جناب سیدہ تک آنا ہے، تو ذرا سی توجہ میری طرف رکھیے۔ دوسرا گھر جس کو حضرت علی کے ساتھ نسبت ہے وہ گھر بھی عام گھر نہیں بلکہ مسجد کوفہ ہے۔ جو مسجد کوفہ گئے ہیں مولا انہیں بار بار لے کے جائیں، اور جو نہیں گئے ایک مرتبہ زندگی میں مولا انہیں زیارت کروائے۔ مسجد کوفہ میں جو گئے ہیں وہ میری تائید کیجیے گا۔ مسجد کوفہ میں آج بھی اگر جائیں تو جگہ جگہ پہ مصلے رکھے ہوئے، اور ہر مصلے پہ یہ آدم کا مصلہ ہے، یہ نوح کا مصلہ ہے، یہاں ابراہیم نے نماز پڑھی، یہاں اسماعیل نے نماز پڑھی، انبیاء کے مصلے ہیں، اور وہاں جا کے کہیں رکعت نماز پڑھتی ہے آدم کے مصلے پر، ابراہیم کے مصلے پر، اسماعیل کے مصلے پر، موسیٰ کے مصلے پر، آدم سے لے کے حضرت محمد تک تقریباً تمام انبیاء کے وہاں پہ مصلے، اس کے بعد پھر ائمہ کے وہاں پہ مصلے رکھے ہوئے۔ یہ مقام امام صادق ہے، یہ مقام امام باقر ہے، یہ مقام امام سید السجاد ہے۔ تو وہاں پہ جا کے سب کے 1,24,000 نبی ہیں، نبیوں میں سے کئی نبیوں کے وہاں پہ مصلے ہیں، 12 ائمہ ہیں، 12 میں سے 11 کے مصلے ہیں جہاں جا کے نماز پڑھنی لگتی ہے۔ اتنے مصلے ہیں جو دوسروں کے ہیں، ایک ممبر ہے جو فقط علی ابن ابی طالب کا ہے۔ انبیاء کے مصلے، ائمہ کے مصلے، ایک ممبر ہے جو فقط علی ابن ابی طالب کا ہے،
اور اسی منبر پر بیٹھ کر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو، توجہ، دنیا والوں یاد رکھو، انا حقیقت الادیان، انا حقیقت الادیان، تمام عالمین میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی حقیقت میں علی ابن ابی طالب ہوں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی حقیقت میں علی ابن ابی طالب۔ ایک اور گھر ہے خدا کا، وہ بھی اسی دنیا میں موجود ہے اور دنیا والے جاتے ہیں زیارت کرنے، اور گھر کا نام بھی دنیا والے اور یہاں پہ صرف شیعہ نہیں جاتے بلکہ سارے مسلمان جاتے ہیں۔ مسجد نبوی جو گیا ہے مالک اس کو دوبارہ لے کے جائے، اور جو نہیں گیا مالک اس کو ایک مرتبہ زندگی میں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی، خدا کی آواز ہے، اے محمد جتنے دروازے ہیں سارے بند کروا دو۔ جنہوں نے اپنی مسجد کی دیوار ہونے کا فائدہ اٹھا کے مسجد کی دیوار میں در بنائے ہیں بڑے شوق سے کہ مسجد کا نور گھر میں آئے، مسجد کے اندر سے ہوا گھر میں آئے، ان سب کے دروازے بند کرواؤ، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ میرے اللہ کون سے؟ کہا ایک محمد تمہارا، دوسرا علی ابن ابی طالب کا۔ سب کے دروازے بند کروا، دروازے بند کروا دیے گئے۔ 2 دروازے مسجد میں آج بھی موجود ہے، ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر کا اور ایک رسول خدا کے گھر کا۔ دروازے بند ہوئے، سارے جمع ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی طرف سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جو غدیر پہ آئے تھے، اور غدیر میں سے ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا نے کہا ہے؟ اگر خدا نے کہا ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر عذاب آئے، اور خدا نے پھر حارث ملعون پہ عذاب نازل کیا اور آسمان سے پتھر آیا اور حارث کو چیرتا ہوا پتھر زمین پہ نکل گیا۔ تو یہ علی سے دشمنی کا ایک نتیجہ ہے کہ عذاب خدا آتا ہے۔ تو توجہ، یا رسول اللہ اپنی طرف سے بند کروائے ہیں یا خدا نے؟ کہا یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی، جب میں خدا کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا تو میں خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جناب عباس رسول اللہ کے چچا، جو رسول کے چچا، رسول کے چچا بولے کہ یا رسول اللہ باقی تو ٹھیک ہے اصحاب ہیں لیکن میں تو آپ کا چچا ہوں، میرا جو دروازہ ہے اس کو کھول دیجیے۔ تو رسول کی آواز آئی کہ اے چچا عباس میں نے اپنی مرضی سے بند نہیں کروایا، خدا نے بند کروایا۔ کہا یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا؟ آپ کے دروازے کی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن علی کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔ تو رحمت للعالمین جلال کے عالم میں آئے اور جلال میں آ کے کہنے لگے کہ اے چچا عباس آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے تمام صحابہ سے بھی مخاطب ہوں، جسے اعتراض ہے کہ خدا نے سب کے دروازے کیوں بند کروائے اور علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے، تو وہ مجھ سے نہیں، جا کے خدا سے لڑے، وہ جا کے خدا سے شکایت کرے، اس لیے کہ دروازہ میں نے نہیں خدا نے بند کروایا۔ جناب عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سارے دروازے، توجہ، سارے دروازے بند ہو گئے، ایک روشن دان کھولنے کی اجازت دے دیجیے، ایک روشن دان کھولنے کی اجازت دے دی تاکہ مسجد کے اندر کی ہوا جو ہے وہ اس روشن دان سے میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں برکت ہوگی، مسجد کے اندر سے ہوا آ رہی، مسجد کا نور میرے گھر میں آئے گا، مسجد کی ہوا میرے گھر میں آئے گی۔ تو رسول نے جلال میں آ کے کہا توجہ، اب میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو اس جملے پہ بولتا ہے اور کون ہے جو اس جملے پہ خاموش رہتا ہے، جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ رسول نے جلال میں آگے کہا اے چچا عباس ابھی تک تو میں حقیقت کو چھپا رہا تھا، اب میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، خدا نے ان دروازوں کو اس لیے بند کروایا ہے اور علی کے دروازے کو اس لیے کھلا رکھا ہے۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں عام انسانوں کی طرح آنا ہے ان کے دروازے بند کر دیے جائے، اور جنہوں نے نازل ہونا ہے ان کا دروازہ کھلا رہے۔ جنہوں نے عام انسانوں کی طرح پیدا
ان کے سب کے دروازے بند کر دو. خدا نے اور رسول خدا نے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، دنیا میں عام انسانوں کی طرح آنے والے بہت ملیں گے، لیکن علی کو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا، اس لیے کہ علی عام انسانوں کی طرح آنے والا نہیں ہے، علی دنیا میں نازل ہونے والا ہے. علی کو خبردار اپنے جیسا. اسی دروازے پر کھڑے ہو کے توجہ، اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول خدا فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، دن میں 5 نمازیں، 5 نمازوں میں جانے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی دہلیز پہ کھڑے ہو کے رسول خدا کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام. اسی دروازے پر دن میں 10 مرتبہ جو نبی بار بار تاریخ نے لکھا، کم سے کم 3 مہینے رسول خدا نے اپنی شہادت سے پہلے کے عمل انجام دیتے رہے. شہادت رسول ابھی گزری ہے 28 صفر، 3 مہینے تک لگاتار رسول خدا شہادت، کم سے کم جو وقفہ لکھا ہے وہ 3 مہینے لکھا ہے. شہادت سے 3 مہینے پہلے سے رسول خدا نے یہ عمل انجام دینا شروع کیا. دہلیز سیدہ پہ آتے تھے اور دہلیز سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام، اے معدن الرسالت آپ پر میرا سلام. اس کے بعد اصحاب جملہ لکھتے ہیں، اصحاب جملہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے برابر میں کھڑے ہوتے تھے، رسول دہلیز سیدہ پہ آ کے سلام کرنے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے تھے. ایسی دستک رسول دیتے تھے کہ ہم جو برابر میں کھڑے ہوتے تھے ہمیں بھی آواز نہیں آتی. ایک دن رسول خدا سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دہلیز سیدہ پہ آتے ہیں اور آ کر اتنی آہستہ دستک دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، میں اپنے اصحاب کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور دنیا والوں کو بھی رسول اپنی زندگی میں بتا کے جا رہے ہیں کہ دہلیز سیدہ کا احترام اتنا ہے کہ جہاں خدا کا نبی کھڑے ہو کے زور سے دستک نہ دے، نبی بتا رہے ہیں وہاں آ کے چلایا نہیں جاتا، وہاں آ کے شور نہیں مچایا جاتا. عراق کے حوالے میں آج چکے یکم ربیع الاول ہے اور منسوب ہے دن جناب سیدہ اور حضرت محسن سے. عراق کے عالم دین مجلس پڑھنے کے بعد گھر میں آئے اور خواب میں امام حسن مجتبیٰ کی زیارت ہوئی. امام نے کہا تم میرے سخت مصائب نہیں پڑھتے. کہنے لگا مولا میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو وہ زہر دیا گیا کہ جس کا اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں. امام نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں تھے. آزادارو کہنے لگا مولا میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں آپ کا جنازہ 2 مرتبہ گھر لوٹ کے آیا، کہ یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے. کہنے لگا مولا میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں آپ کے جنازے میں 3 مارے گئے، کہ یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے. وہ مصائب پڑھتا گیا، امام کہتے رہے یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے، یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے. آگے بڑھا عالم خواب میں امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہنے لگا مولا آپ ہی بتائیے کہ آپ کے سب سے سخت مصائب کیا ہے. تو روتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ آج کے بعد جب بھی ممبر پہ جانا تو ممبر پہ جا کے دنیا والوں کو بتانا کہ حسن کو رونے والوں، حسن کے سب سے سخت مصائب یہ ہے بیٹا کھڑا دیکھتا رہا ظالم ماں کو تماچے مارتا رہا. اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین بھی. آج اس بیوی کا پرسہ دینے آئے ہو جو بیوی ہر گھر میں جا کے ہر مجلس میں جا کے کہتی ہے کوئی ہے جو مجھے میرے بچوں کا پرسہ دے، کوئی ہے جو حسین کو رونے والا ہے، کوئی ہے جو حسن کا. آزادارو ابھی امام کی شہادت کے دن گزرے ہیں نا، ابھی جناب سیدہ کو رو رو کے کہا ہے بیوی ہم آپ کو آپ کے مسموم بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں، بیوی ہم آپ کو آپ کے اس بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں جس کے جنازے میں 3 مارے گئے ہیں. آزادارو آج اسی بیٹے کو پرسہ دینا ہے کہ اے امام حسن مجتبیٰ ہم آپ کو آپ کے چھوٹے بھائی محسن کا بھی پرسہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا بھی پرسہ دیتے ہیں. اے حسین جو ماں آپ کا پرسہ لینے گھر گھر جاتی ہے، آج ہم آپ کو آپ کی
عثمان کا پوشہ دے رہے ہیں. 28 سفر شہادت رسول خدا کی شہادت 28 سفر کو ہوئی. بی بی انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور آگے جناب سیدہ انتظار میں تھی کہ مدینے میں سے کوئی آئے اور آ کر مجھے رسول خدا کا پوشہ دے. 28 کی رات گزری, 28 کی رات گزری, 29 کا دن گزرا, 29 کی رات گزری, کوئی نہ آیا. 30 کا دن گزرا, 30 کی رات گزری. عزادارو رسول کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور آگے مجھے میرے بابا کا پوشہ دے. عزادارو ایک مرتبہ یکم ربیع الاول کا وہ دن بڑا سورج اوپر اٹھا, ایک مرتبہ سورج نمودار ہوا. یکم ربیع الاول کا وہ دن جب ایک مرتبہ جناب سیدہ گھر سے چلی اور دربار میں پہنچی, رسول کی بیٹی نے تحریر پیش کی. عزادارو پلٹ کے رسول کی بیٹی لوٹی, جناب زینب کی آواز آئی, اماں آخر ایسا کیا ہوا؟ جب گھر سے گئی تھی تو سارا سر سیاہ تھا, اور لوٹ کے آئی ہے تو سارا سر سفید ہو چکا ہے. اور وہ کہنے لگی, زینب میں دربار میں وہ منظر دیکھ کے آئی ہوں کہ میرے سارے سر کے بال سفید ہو گئے. اماں کیا دیکھا؟ زینب میں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی اور میں 4 گھنٹے کھڑی رہی اور میرے اور صحابہ کے درمیان پردہ بھی تھا. ارے زینب مجھے وہ منظر یاد آ گیا, شام کا دربار ہوگا, شرابی تخت میں بیٹھا ہوگا, شرابیوں کا مجمع ہوگا. ارے زینب نہ سر میں چادر ہوگی نہ حسین اور عباس. زینب میں وہ منظر دیکھ کے آئی ہو. عزادارو ایک مرتبہ رسول کی بیٹی گھر میں پہنچے, دروازے پہ دستک ہوئی. خدا کی لعنت ہو منفوس ملعون پر, اس نے دروازے پہ دستک دی. تاریخ کہتی ہے دروازہ کھلا, امیر المومنین نے دروازہ کھولا, آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے. علی نے انکار کیا, خود فوج دربار میں آیا. دوسری مرتبہ چند لوگوں کو لے کے خود فوج دوبارہ دروازہ سیدہ پہ پہنچا. دروازہ سیدہ کھلا, امیر المومنین کی آواز آئی, کون ہے؟ قنفذ نے کہا, علی, ہم آپ کو لینے آئے ہیں, آپ کے دربار میں امیر المومنین نے بلایا ہے. علی کی آواز آئی, کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ امیر المومنین صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے, اس لیے میں کسی کو امیر المومنین نہیں مانتا. یہ کہہ کے امیر المومنین نے دروازہ بند کیا. عزادارو دروازہ بند کر کے علی گھر میں آئے. ایک مرتبہ یہ ملعون دربار میں پہنچا, دربار میں آ کے اس نے بتایا کہ علی نے آنے سے انکار کیا ہے. دربار کے اندر سے ایک مرتبہ 300 ملعون اٹھے. ان ملعونوں نے اٹھ کے دروازہ سیدہ کی طرف چلنا شروع کیا, اور راستے میں سے ایک ملعون نے لکڑیوں کو جمع کیا, ایک نے آگ لگانے کے سامان کو ساتھ کیا. 300 افراد دہلیز سیدہ پہ پہنچے, دروازے پہ دستک دی, آواز دے کے کہنے لگے, دروازہ کھولو, علی کو باہر بھیجو, نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. جب اندر سے جواب نہ آیا, ایک آواز آئی, دروازہ کھولو, نہیں تو ہم پورے گھر کو, گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے. عزادارو ایک مرتبہ رسول کی بیٹی اٹھے, کہا, یا علی آپ بیٹھیے, بابا کی وصیت تھی, یا علی آپ نے تلوار نہیں اٹھانی. عزادارو رسول کی بیٹی دروازے پہ آئی, اندر سے آواز دی, کیا ہوا, کیوں آئے ہو؟ کہا, علی کو باہر بھیجو, نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. رسول کی بیٹی کی آواز آئی, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تم کس دہلیز پہ کھڑے ہو کے شور کر رہے ہو؟ یہ وہی دہلیز ہے جس کا احترام محمد مصطفیٰ بتا کے گئے ہیں. اسی دہلیز پہ کھڑے ہو کے میرا بابا مسجد میں سلام کیا کرتا تھا, تم آج اس دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ ایک مرتبہ ایک ملعون نے دروازے کے سامنے لکڑیاں رکھے, لکڑیوں کو آگ لگائی گئی. عزادارو جملہ سنو گے, آیت اللہ آقائے مراشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں امام زمانہ سے ملاقات کی. عالم علم نے اپنے عالم کشف کے پورے مکاشفات لکھے ہیں, آخری ملاقات ان کی امام زمانہ سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ میرا زمانے کا امام مصلی پہ بیٹھا گریا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ میرے مولا مصلی پہ جہاں سجدے گاہ رکھتے ہیں نا,
کچھ لوہے کی میخیں رکھی ہوئی ہے اور مولا ان میخوں کو دیکھ کے گریہ کر رہے ہیں. آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو باندھا اور روتے ہوئے اپنے امام سے پوچھا مولا یہ لوہے کی میخیں کون سی ہے جن کو دیکھ کے اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ روتے ہوئے امام کی آواز آئی اے مراشی کیا تم نے ان میخوں کو نہیں پہچانا؟ مولا نہیں پہچانا میں نے. آواز آئی مراشی یہ وہی میخیں ہیں جب دروازہ زہرا پہ آگ لگائی گئی ایک ملعون نے دروازے پہ لات ماری دروازہ میری دادی کے اوپر ہے. ارے یہ لوہے کی میخیں ہماری دادی کی پسلیوں میں لوہے کی میخیں پسلیوں میں پیوست ہو گئی. آزادارو دروازہ گرنا تھا. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی اے فضا میری مدد کرو. فضا میری پسلیاں توڑ گئی. یا علی میرا محسن مارا گیا. یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. یا علی میرا محسن مارا گیا. اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم.